دار نبی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سیدی ابرار و اخیار، آقائی نامدار، شہنشاہ وقار نازل پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں جی لگا کر درود شریف کا رانا پیش کریں۔ پڑھیں کتنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک تو یہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس چیز کا حکم فرمایا، یا یوں کہا جائے خذوا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو تمہیں عطا فرما دے، جس چیز کا حکم فرما دے، آپ انہیں لے لو، اسے اپنا لو، اور جس چیز سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ۔ یہی اللہ سے ڈرنا۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم ہے۔ اگر کوئی اسے کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ سے ڈر رہا ہے۔ جس چیزوں سے منع کر دیا گیا اگر کوئی اس سے باز آ رہا ہے تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں صرف اتنا ہی کافی نہیں، صرف نماز روزے حج و زکوٰۃ یہ کافی نہیں، بلکہ تم اللہ سے ڈرو بھی اور سچوں کے ساتھ ہو بھی جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، آخری لمحے میں شیطان حاوی ہو جائے، ہمارا ایمان خراب ہو جائے۔ اس لیے میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری یہ عبادت محفوظ رہے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری یہ بندگی سلامت رہے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا ایمان سلامت رہے، تو سنو، صرف نماز کافی نہیں، صرف روزہ کافی نہیں، صرف تلاوت قرآن کافی نہیں، صرف حج بیت اللہ کا طواف کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو۔ جب ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو تمہارے ایمان کی سلامتی ہوتی رہے گی، ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ورنہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کب شیطان حاوی ہو جائے، کب ورغلانے لگے، اور آج کل تو ہم سب کے دل و دماغ پر، اذہان و عقول پر شیطان کا غلبہ ہے، شیطان حاوی ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا، بندو اگر ایمان، تم نماز تو پڑھ سکتے ہو، روزہ تو رکھ سکتے ہو، اگر تم چاہو تو خود سے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، ایمان بچانا چاہتے ہو، تو تم اللہ والوں کا دامن تھامو۔ اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو غوث اعظم کا دامن چاہیے۔ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو
غریب نواز کا دامن تھام لو. اگر ایمان بچانا چاہتے ہو سرکار بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن تھام لو. اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو پیر جماعت علی کا دامن تھام لو. سرکار جمال الدین جمال الاولیاء کا دامن تھام لو. اے ایمان والو اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو دادا میاں شاہ عبد القیوم کا دامن تھام لو. اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو شاہ عبد الحکیم کا دامن تھام لو. اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو شاہ گل محمد میاں کا دامن تھام لو جس سے آپ کی ایمان کی حفاظت ہو. اس لیے کہ شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا. اپنے وقت کے بہت بڑے امام بہت بڑے عالم امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مناظر مصنف محدث مفسر مدبر مفکر ہر خوبیاں ہر کمال ہر طرح کا علم ان کے پاس. جیسا بھی سوال آتا تھا آپ جواب دیتے تھے. جاگنے کا وقت ہے شیطان آ گیا. اے امام فخر الدین رازی زندگی بھر مناظرہ کرتے رہے اللہ ایک ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیل پیش کی کہ اللہ ایک ہے. شیطان وہ چھوٹا موٹا تو عالم تھا نہیں بہت بڑا عالم جو کبھی فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا رد کر دیا. آپ نے دوسری دلیل پیش کی شیطان نے رد کر دیا. آپ نے تیسری دلیل پیش کی شیطان نے رد کر دیا. الغرض کے امام فخر الدین رازی اپنے وقت کے مفسر ہیں محدث ہیں فقیہ ہیں ہر کمال ان کے اندر ہے ولی ہیں بزرگ ہیں. دلیل دیتے جا رہے ہیں 365 دلیل دیتے گئے شیطان رد کرتا گیا. آخر کار آپ اپنے پیر و مرشد کو یاد کرتے ہیں کہ حضور اب میری دلیل کام نہیں آ رہی ہے بس پیر و مرشد آپ کا سہارا چاہیے. آپ کے پیر و مرشد اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے. ارشاد فرماتے ہیں ارے کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانگتا ہوں. جیسے ہی آپ کا حکم ہوتا ہے شیطان راہ فرار اختیار کر لیتا ہے. امام فخر الدین رازی نے کہا کہ آج جو میرا ایمان بچ رہا ہے میرے علم کی بنیاد پر نہیں پیر و مرشد کے دامن سے وابستہ ہونے کی بنیاد. تو حضرات یہ علم ہمارا ایمان نہیں بچاتا. غوث پاک کے بعد جب شیطان آیا بادل کی شکل میں آواز آئی اے عبد القادر جیلانی اللہ تم سے راضی ہو گیا تم سے خوش ہو گیا تم پر نماز معاف. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نماز جب نبیوں کے امام پر معاف نہ رہی امت پر تو 5 وقت کی فرض تھی. جو نبیوں کے امام بن کیا ان پہ 6 وقت کی فرض ہو گئی. تو جب اللہ نے اپنے محبوب پر نماز نہیں معاف فرمائی صحابہ پر نہیں معاف فرمائی تو ہم صحابہ کے غلام ہیں ہم پر نماز کیسے معاف ہو سکتی؟ اچھا تو شیطان مردود اس کو بہکانا چاہتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے غوث اعظم نے کہا وہ چلاتے ہوئے بھاگا کہ اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا دیا. تو غوث پاک نے فرمایا نادان پھر بھی بہکانے کی کوشش کر رہا ہے مجھے میرے علم نے بچایا نہیں. عبد القادر کا ایمان عبد القادر کے علم نے نہیں بچایا اللہ کے فضل نے بچایا. جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہوتا ہے. جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کا ایمان اچھا ہوتا ہے. جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں نبیوں کے امام اللہ نے اپنے محبوب کا دامن عطا فرمایا ہے. جس پر اللہ کا فضل ہوا ہے اللہ نے اس کے دل میں
صحابہ کی محبت ڈال دی ہے. اللہ نے جس پر فضل فرمایا ہے اس کے دل میں پنجتن پاک کی محبت کو ڈال دیا ہے. اللہ نے جس پر فضل فرمایا ہے اس کے دل میں غوث الاغواث کی محبت کو ڈال دیا ہے. اللہ نے جس پر فضل فرمایا ہے اس کے دل میں پیر و مرشد کی محبت کو ڈال دیا ہے. بالیقین سلسلہ نقشبندیہ سے جو لوگ جڑے ہیں اللہ کا ان پر فضل ہے, ان کے دلوں میں ان کے پیر و مرشد کی محبت قائم ہے, جن کی بدولت سے ہر موڑ پر ہماری حفاظت ہو رہی ہے, ہر مقصد میں کامیابی ملتی جا رہی ہے. بالیقین بزرگان دین کا بہت بڑا فیضان ہوتا ہے, بہت بڑا کرم ہوتا ہے. یہ علم کی جو بات چلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ شروع سے لے کر حق کے دو نقیبان رہے, ایک جو شریعت کی رہنمائی کرتے رہے, ایک طریقت کی رہنمائی کرتے رہے. مثال کے طور پر یہ ہمارا مدرسہ ہوتا ہے, ان مدرسوں میں ہمیں کیسے قرآن پڑھنا ہے, اس کا صحیح تلفظ کیا ہے, اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے, حدیث کو کیسے صحیح پڑھ سکتے ہیں, اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, گرامر کیا ہے, اصول کیا ہے, بغیر اعراب کے ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں. تو مدرسوں میں ہمیں یہ سب بتایا جاتا ہے. قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے, اس کا صحیح تلفظ کیا ہے, اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے, پڑھنے کا انداز کیا ہے. قرآن مدرسے میں ہمیں یہ سب بتایا جاتا ہے, یا یوں کہہ لیا جائے مدرسے میں ہماری زبان کی اصلاح کی جاتی ہے, زبان سیدھی کی جاتی ہے, تاکہ ہماری زبان سیدھی ہو جائے, ادائیگی سیدھی ہو جائے. تو پیارے مدرسوں میں زبان کو سدھارا جاتا ہے. یہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں یہاں پہ دل کو سنوارا جاتا ہے. یہ خانقاہیں دل کو سنوارتی ہیں. بالیقین جو لوگ خانقاہ سے جڑے ہوتے ہیں ان پر بزرگوں کا خاص فیضان ہوا کرتا ہے. بالیقین یہ دادا میاں کی خانقاہ ہے. آپ کے خلیفہ سرکار عبدالحکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے. آپ غلامان نقش بند انہی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالیقین وہاں یہاں پر ان کا فیضان جاری و ساری ہے. اور پھر اگر فیضان نہ ہوتا تو جس طریقے سے ہمارے اتنی بڑی بستی رسول پور میں سارے لوگ آج جمعرات کے دن کوئی چائے خانوں میں ہے, کوئی ہوٹلوں میں ہے, کوئی تفریح کر رہا ہے, سب کہیں نہ کہیں لگے ہوئے ہیں. آپ پر ان آقاؤں کا کرم ہے کہ آپ کو ہر جمعرات ہفتے میں ایک بار یہاں پر اکٹھا کر کے آپ پر فیضان جاری فرما دیتے ہیں. یہ ان کا کرم ہے. یہ ان سے آپ جو عقیدت رکھ رہے ہیں ان کا فیضان ہے کہ آپ یہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں. آخری جملہ میں اشارہ کر کے اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. کس طریقے سے کرم اور فیضان ہوتا ہے. وہ بہت مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار حجرے کے باہر تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں تشریف فرما بیٹھی ہوئی تھی. جیسے ہی دیکھا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں, سرکار کی چادر مبارک قریب میں تھی, آپ نے اسے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ دیا. ہوتا ہے نا کہ بھائی عورتیں گھر میں اگر کوئی نہیں ہے تو اپنے حساب سے بیٹھتی ہیں, اٹھتی ہیں, کسی کو دیکھا تو فوراً دوپٹہ اوڑھنا. جیسے ہی دیکھا کہ سرکار آ رہے ہیں, سرکار کی چادر پاک بغل میں تھی, آپ نے سر کے اوپر رکھی. اور جب سر پہ رکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ سرکار کمرے کے باہر ہیں اور جھما جھم خوب بارش ہو رہی ہے. اور جب سرکار کمرے میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑھ کر سرکار کے جسم کو ڈولا. ارے اتنی تیز بارش ہو رہی تھی لیکن سرکار کا کپڑا تو سوکھا ہے, گیلا ہی نہیں ہوا.
آپ پوچھنے پر مجبور ہو گئی یا رسول اللہ میں نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا کہ باہر بڑی تیز موسلادھار بارش ہو رہی تھی، آپ اسی بارش میں نہاتے ہوئے تشریف لائے لیکن کوئی کپڑا بھیگا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ یہ معاملہ جانتے ہو کس کا ہے؟ یہ معاملہ میری چادر پاک کا ہے، یہ دیکھو تمہارے سر پر چادر کس کی ہے؟ یہ چادر میری ہے۔ تم میری چادر رکھنے کی وجہ سے تم دیکھ رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہو رہی تھی آپ اس کا مشاہدہ فرما رہی تھی۔ حضرات محترم کہنے کا مطلب یہ ہے، اچھا ایسے ہی بزرگوں کا معاملہ ہے۔ سرکار مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ تقریر فرما رہے تھے، کسی دانش مند نے دیکھا، کسی اہل نگاہ نے دیکھا کہ آپ جب تقریر فرما رہے تھے تو آپ پر موسلادھار بارش ہو رہی تھی، اور صرف انہیں پر نہیں جو اگل بغل بیٹھے ہوئے تھے ان پر بھی بارش ہو رہی تھی، لیکن دیکھا گیا سب ٹھیک نظر آ رہے ہیں۔ بزرگ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک محفل میں اکٹھا ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس میں جو نیک بندہ ہوتا ہے جو ذکر کرتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ جو ولی ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا کرتا ہے، اور صرف اسی پر نہیں جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوا کرتے ہیں، جو محبت میں تشریف لایا کرتے ہیں، ان کے صدقے میں ان پر بھی بارشیں ہو جایا کرتی ہے، چھینٹیں ان پر بھی پڑ جایا کرتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں جب ہم ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جایا کرتے ہیں، سرکار منور علی شاہ کی بارگاہ ہے، جب حاضری دینے جاتے ہیں تو اللہ کی جب رحمتوں کا نزول ان پر ہوتا ہے تو ہم غلامان جب وہاں پر ہوتے ہیں تو ان کی چھینٹیں ہم پر ہی پڑ جایا کرتی ہے۔ بالیقین یہ خانقاہ سرکار عبدالحکیم جی کی ہے، دادا میاں کی خانقاہ ہے، یہ بزرگوں کی خانقاہ ہے، وہاں پر بالیقین ہمارا عقیدہ ہے آج ان کا ذکر ہو رہا ہے، آج یہاں پر ان کی جلوہ گری ہو گئی ہے۔ جب ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا تو کچھ چھینٹیں ہم لوگوں پر بھی پڑ رہی ہوگی، کچھ چھینٹیں حاجی ندیم صاحب پر پڑ رہی ہوگی، کچھ چھینٹیں سید صاحب پر پڑ رہی ہوگی، اور ان لوگوں کے صدقے میں کچھ ہم لوگوں پر بھی پڑ رہی ہوگی۔ بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے مولا ہم سب کے دلوں میں بزرگوں کی عقیدت و محبت کو قائم و دائم فرمائے اور ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔